بات تو یہ ہے کہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولیے، قرآن ہے، اور قرآن رب کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی ایک اور شان بھی ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سنایا، قرآن سکھایا۔ اب قرآن کی شان اور بڑھ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے، جب جبریل تمہارے پاس قرآن لاتے ہیں نا تو تم پڑھنے میں ذرا جلدی کرتے ہو، زبان کو حرکت دینے میں، تاکہ میں جلدی یاد کر لوں، محفوظ کر لوں۔ تو اے میرے پیارے، یہ کام نہ کیا کرو۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآن، ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن۔ فرمایا کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اے میرے پیارے، جو ہم آپ کو پڑھا دیا کریں بس اس کی اتباع کیا کریں۔ بات سمجھ آئی کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن آئیے، اگر میں یوں کہہ دوں کہ شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائی۔ اگر قرآن سمجھ آ جائے تو شروع سے آخر تک قرآن خود شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ اور وجہ آج کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن بیان نہیں کرتے۔ دکھ رونا اس بات کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے عوام کو بتایا ہوتا کہ قرآن جب کہا گیا، یہاں ایک مسئلہ سنیں، یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں، یہ بڑے ضروری ہیں، چونکہ اتنی عوام آئی، ایک سوال ہوا، اس کا جواب ضروری ہے۔ سنیے، بات یہ ہے کہ ایک پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے۔ پروگرام کی کیا ہوتی ہے؟ ترتیب ہوتی ہے۔ ترتیب کون دیتا ہے؟ پروگرام کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور ہم سب اس میں من مانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم مہمان ہیں، تو مہمان کو چلائے گا میزبان۔ بولیے، یہ شرعی حقوق ہیں، اور جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہیں، ہر چیز جو بول رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ سنیے، اب میزبان نے جب پروگرام ترتیب دیا، اس ترتیب کے اندر انہوں نے تلاوت بھی شامل کی، سرکار کی ثنا خوانی بھی شامل کی، درس و بیان بھی شامل کیے، ختم اور دعا بھی شامل کی۔ اب ہم نہیں جانتے، ہم تو آ گئے، لیکن یہ ساری ترتیب کنہوں نے دی؟ میزبان نے دی۔ اب میزبان آگے کسی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی جی اتنی دیر تلاوت، اتنی دیر نعت۔ اب جناب جس کے ذمہ ہے، چاہے وہ خود اناؤنسمنٹ کر دیں، چاہے وہ کسی کو نمائندہ مقرر کر دیں کہ جی آپ اعلان کر دیں کہ اب ثنا خوانی ہو جائے۔ تلاوت ہو چکی ہے، ثنا خوانی کیوں ہو جائے؟ اس لیے ہو جائے کہ ہو جائے، خدا کا ذکر ہے کہ ثنا خوانی ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ کیوں ہو جائے؟ سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثنا خوانی اس لیے ہو جائے، توجہ ہے تو بولتا ہوں، نہیں توجہ تو بند خطاب، دعا کرنے کے لیے انتظام کر دیا طالب بھائی نے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، توجہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ یہ پیغام ہے نعت خوانی کا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اگر حضور نہ آتے تو قرآن ملتا؟ بولیے، قرآن ہمیں کس نے دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ ہم اس قابل کہاں ہیں؟
حضور نے اپنے محبوب کو اس مقام تک پہنچایا کہ اسے اپنا قرآن عطا فرمایا. اور پھر جب ثنا خوانی کی بات آ جائے تو دل ٹھنڈا کیا کرو یار، تنگ کیوں کرتے ہو؟ قرآن بھی شان مصطفیٰ ہے، وہ بھی ایک سورت ہے، اور ثنا خوانی بھی نعت مصطفیٰ ہے. اگر سمجھ آ جائے، سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن بھی تو سمجھ نہیں آتا. پڑھتے ہیں سمجھ آتا ہے. آپ سنیے حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن دراں لے کے ان پر ساتھ لعنت بھیجتا ہے. آئیے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، اتنی سخت حدیث آ گئی. جی آئیے قرآن میں چلتے ہیں. الذین یتلونہ حق تلاوتی، قرآن ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. جناب بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. پھر آگے چلیے، ثنا خوانی جو ہے یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ جب حضور فرمائیں اے حسان میرے منبر پہ آ. آپ کی سبحان اللہ کی آواز آئی کوئی نہیں؟ کہ جب آقا کریم علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہیں، آخر منبر حضور کا ہے، لیکن جب حضور اجازت دیں کہ اے حسان میرے منبر پہ آ اور میری ثنا خوانی کر، تو میرے بھائی دل کو جگہ دو. ناراضگی کی بات نہیں ہے، وضاحت کر رہا ہوں. اب حضرت حسان پھر پڑھتے کیا ہیں جی؟ بتاؤں کیا پڑھتے ہیں حضرت حسان؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ نعت خوانی ہو رہی ہے میرے بھائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. اس طرح نعت خوانی کرو، قرآن سمجھ آئے گا. اگر ہمیں نعت بھی قرآن بتائے تو اس لیے میرے بھائیو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اوے اللہ دے بندو، قرآن بعض دفعہ جلدی سمجھ نہیں آتا، نعت جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے تلاوت 1.5-2 گھنٹے ہو چکی یار. اب حضور کی ایسی واضح ثنا خوانی ہو جائے جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے. تو اس لیے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کیا فرمایا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اور پھر حضرت حسان کہتے ہیں جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا. تو میرے بھائی ثنا خوانی یہ ہے، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے وہ بھی سننے کو دل کرتا ہے، اور جب ثنا خوانی ہوتی ہے وہ بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے، عشق و محبت کو تازہ کرتی ہے. اور اسی طرح جب درس و بیان ہوتا ہے، جب وہ قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر سمجھائی جاتی ہے، تو پھر ہمارے دلوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو اس لیے تلاوت بھی ٹھیک ہے، نعت خوانی بھی ٹھیک ہے، درس و بیان بھی ٹھیک ہے. باقی میزبان جو ترتیب دے دے ہم اس کے پابند، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رکوع کوئی سورت، اس کو مکمل کر کوئی عرض نہیں. باقی یاد رکھیں من جملہ یہ نشست ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ہے
کوئی ایک حرف پڑھے گا. ابھی بھائی رفیق نے اتنا تو خود ہی بتایا کہ ایک حرف کی اتنی نیکیاں ہیں. تو لہذا کوئی ایک حرف پڑھے گا, کوئی ایک سورت پڑھے گا, جتنا پڑھے گا یہ سب ایصال ثواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں کیا ضرورت نہیں تھی بیان کرنے کی, میں تو ظاہر ہے محلے داری شامل ہونا تھا, اور باقی چونکہ بھائی جان نے سوال کیا تو پھر اس لیے ضروری سمجھا وضاحت ہو جائے. جی جی. تو چونکہ پھر کئی دنوں میں یہ سوال لے کے لوگ چلے جاتے. چلو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال والأعمال وصحب المضارعين له في الصفات والأعمال. یا اللہ ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اول تا آخر یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ محفل کا اہتمام ہوا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے تلاوت, نعت خوانی, درس بیان, کلمات, تسبیح, ذکر و اذکار, سب کچھ معاذر اہتمام. یا اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں, قبول فرما. جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے ایصال کرتے ہیں, قبول فرما. اور بالخصوص یہ جمیع ثواب بھائی رفیق صاحب کی والدہ کے لیے ایصال کرتے ہیں, قبول فرما لے. اللہ کریم بھائی حاجی نفیس صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, قبول فرما لے. دونوں مرحومین کی مغفرت فرما دے, درجات